رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد تھے نوفل بن حارث. غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ مل کر آئے اور حنین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصاروں کے ساتھ شامل ہوئے اور حضور کی حمایت کے لیے، اسلام کی حمایت کے لیے 3000 تیر بھی پیش کیے تھے. حضور کی سیرت طیبہ کا تذکرہ اکثر آپ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں، مگر یہ نام اور یہ سارے حالات نہیں ذکر کیے جاتے. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا خاندانی تعارف بھی ہو جائے. یہ جو نوفل تھے ان کو بھی اللہ، ان کے 3 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی تھے. ان کے بھی 3 بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا. ایک کا نام مغیرہ تھا، ایک کا نام عبداللہ تھا اور ایک کا نام حارث تھا. یعنی نوفل نے اپنے بیٹے کا وہ نام رکھا جو اپنے باپ کا نام تھا. تھوڑی سی توجہ آپ کی. ہمیں اسلامی تاریخ میں ایسی باتیں ملتی ہیں کہ باپ کا نام محمد ہے، بیٹے کا نام محمد ہے، پوتے کا نام محمد ہے، پڑپوتے کا نام محمد ہے. یعنی اس زمانے میں یہ چیزیں تھیں. اس زمانے میں تو اگر کہیں 7 پشت میں پیچھے کوئی نام گزرا ہے تو پھر کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہ نام نہ گزرے. یہ ہمارے خاندان میں کراچی میں بھی کسی بچے کا نام ہے مثال کے طور پر، وہ اچھا نام ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ پشاور کے اندر رہنے والا بھی کراچی والے بچے کا نام نہ رکھے اپنے بچے کا، کیونکہ ہمارے خاندان میں نام گزر چکا ہے. یہ ایک مرض ہے اس زمانے کے لوگوں میں. یاد رکھیں دوستو، اگر کوئی اچھا کام کسی دوسرے نے کیا ہے جو آپ کے خاندان کا آدمی سبقت اختیار کر گیا تو آپ کیوں پیچھے رہتے ہیں اس سے؟ اچھا نام کسی بچے یا بچی کا رکھ دیا ہے تو آپ بھی وہ نام رکھیں. آپ کے باپ دادا میں سے کسی کا نام گزرا ہے تو اپنے پوتے پڑپوتے کا نام رکھیں. اس میں کوئی عیب اور آر نہیں، یہ خوبی اور کمال ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تایا تھے حارث، ان کے بیٹے کا نام نوفل تھا، ان کو اللہ نے ہدایت دی، وہ صحابی رسول بنے. نوفل نے اپنے 3 بیٹوں جن کو اللہ نے اسلام کی دولت سے نوازا اور صحابی رسول بنے، ان میں سے 2 کا نام تو اپنے بھائیوں کے نام پر رکھا. کہ نوفل کے ایک بھائی کا نام عبداللہ تھا، ایک کا نام مغیرہ تھا اور ایک بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر رکھا. باپ کا نام بھی حارث ہے اور بیٹے کا نام بھی حارث ہے. اور یہ تینوں بیٹے ان کو بھی اللہ پاک نے اسلام کے دولت سے مالا مال کیا. یہ نام اگر ذہن میں رہیں گے تو آپ صحابہ کے تذکرے میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں آپ ان کو جب پڑھیں گے تو یہ آپ کو یہ نام ملیں گے صحابہ کے زمرے میں. یعنی اس نسبت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بھتیجے بنتے ہیں. نوفل اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تایازاد بھائی ہے تو نوفل کے 3 بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں، وہ بھی صحابی رسول. ان میں سے جو مغیرہ ہیں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کوفہ کا گورنر بنایا تھا اپنے زمانے خلافت کے اندر. اور یہ وہ مغیرہ ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوفہ کی جامع مسجد میں ایک بدبخت آدمی نے حملہ کیا ابن ملجم ملعون میں قتل کرنے کے لیے اور حضرت علی زخمی ہو گئے. اس بدبخت کو بھاگتے ہوئے انہیں مغیرہ نے گرفتار کر لیا تھا. اور یہ مغیرہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تایازاد بھائی کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں. یہ وہ مغیرہ ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک منقوہ بیوی جن کا نام حضرت امامہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی نواسی، بڑی صاحبزادی کی بیٹی حضرت امامہ، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت امامہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا اور حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت امامہ کے ساتھ انہیں مغیرہ کا نکاح ہوا تھا.
ہے تو ذرا الٹی سی بات میں نے اس لیے کہا نا کہ ایسے وقت میں دماغ الجھ جاتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی جیسے چار پڑھ کے یہ تاریخ کی اس واسطے ان چیزوں کو تھوڑا ذہن میں رکھتے ہیں. یہ سلسلہ نسب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، خاندانی تعلقات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حارث کے ایک بیٹے نوفل تھے، دوسرے کا نام عبداللہ تھا، اور عبداللہ بھی مسلمان ہوئے. ان کا تذکرہ ان کے حالات زیادہ نہیں ملتے، لیکن صحابی رسول ہوئے. یعنی نوفل نے اپنے بھائی عبداللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہیں، ان کے نام پر اپنے بیٹے کا نام بھی رکھا عبداللہ. حارث کے تیسرے بیٹے کا نام تھا ربیعہ بن حارث. آپ کو سیرت و تاریخ کتابوں کے اندر ربیعہ بن حارث کا تذکرہ ملے گا. ربیعہ بن حارث کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا مطلب اور دوسرے کا نام تھا عبد المطلب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تایا زاد بھائی ربیعہ بن حارث یہ بھی مسلمان ہوئے، یہ بھی صحابی رسول ہوئے. عام طور پر آپ جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا تھے، ان کا نام ابو طالب تھا. بس قصہ ختم ہو گیا. میرے بچے یہاں مڈل روڈ پر ایک اسکول میں پڑھتے تھے، اب بھی شاید وہ اسکول ہے. بچی دوسری جماعت میں اسکول کی کتاب لائی، غالباً وہ اسلامیات کی کتاب تھی. اس کے اندر دیکھا ایک سوال، تو یہ سوال مسلمان کتنی عیدیں مناتے ہیں. یہ تعلیم دی جا رہی ہے پاکستانی اسکولوں. مسلمان سال میں 3 عیدیں مناتے ہیں. کون سی بھائی؟ ایک عید الفطر ہے جو رمضان کے بعد منائی جاتی ہے، دوسری عید الاضحیٰ ہے جس میں قربانیاں کی جاتی ہیں، تیسری عید میلاد النبی. پاکستان شریف میں آ کر وہ جو حالی نے کہا تھا نا، الطاف حسین حالی نے جو رونا رویا تھا، مرثیہ پڑھا تھا مسلمانوں کے زبوں حالی کا، اس میں کہا تھا وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، وہ دین جس سے توحید پھیلی جہاں میں، ہوا جلوہ گر حق زمین و زماں میں، رہا شرک باقی نہ وہم و گماں میں، وہ بدلا گیا آ کے ہندوستان میں. اس ہندوستان میں آ کر دین کا گوارا کیا گیا ہے. نئی نئی جدتیں دین کے نام پر آئی ہیں، جن میں سے من جملہ عید میلاد النبی بھی ہے. یہ اس پاکستان شریف کی ایجاد ہے. اب تو عید میلاد النبی کی باقاعدہ نماز پڑھی جاتی ہے. آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. حدیث کی تمام کتابوں میں باب العیدین 2 عیدوں کا ذکر ہے. پوری فقہ اسلامی میں 2 عیدوں کا ذکر ہے، عید الفطر عید الاضحیٰ. مگر پاکستان کسی کیا معلوم تھا کہ پاکستان جب بنے گا تو وہاں تیسری اسلام کا ایک نیا ایڈیشن تیار ہوگا، تیسری عید بھی شروع ہوگی اور پھر اسکولوں کے اندر بچوں کو پڑھایا جائے گا. ایک دوسری بات یہ میں نے دیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام بتائیں، ابو طالب. یہ بچے کو سکھایا جا رہا، یعنی دوسری جماعت کے بچے کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 2 مسلمان ہوئے تھے، صحابی رسول میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عباس. وہ بچوں کو معلوم نہیں. اور ابو طالب سکھایا جاتا کہ جو اسلام قبول نہیں کیا، جس نے اسلام قبول نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا نام بتائیں، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. نہ بڑی صاحبزادی کے صاحبزادے کا ذکر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کا نام بتائیں، حضرت فاطمہ، باقی 3 گئیں. جب تینوں صاحبزادیاں غائب ہیں تو ان کی اولادیں بھی غائب ہیں. یہ تعلیم دی جا رہی ہے پاکستان شریف میں.